ہما بشیر پلیز آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ کو میری وائس کلیئر آ رہی ہے؟ اگر بہت آہستہ آواز ہے تو اس کا فائدہ نہیں، اس کو ایک منٹ پاز کر دیتے ہیں. ریلیجیس لیڈر بھی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو پاکستان افیئرس ہے یا جو ہسٹری کا پورشن ہے اس میں صرف ایک ریلیجیس لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھنا. یہ ہمارے کچھ جو شاہ ولی اللہ آئیں گے یا مطلب ان کو ہم نے پڑھ لیا سید علی شہید کو ہم اسٹڈی کریں گے، پھر آگے جا کے ہم دیکھتے جائیں گے ان لیڈر کو. تو صرف ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا، ان کی پولیٹیکل سروسز کیا ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں انہوں نے کیسے کام کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا کانسیپٹ پہلے سے ہوگا. اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. اب پلیز آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ تو کیا babak be ko sare de ہوا mara da desa wo yari mudaka bawara de koi ka babak na da mara ari adai. یہ کس کا مائک آن ہے؟ پلیز اپنے مائک کو تو کرے نا. یہ کال کی ساری میوٹ نہیں ہوتے. چلو اب میرا خیال ہے آپ کا میوٹ ہو گیا. اچھا، آج ہم پڑھیں گے سید احمد شہید کو، اور ان کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے فرسٹ ریلیجیس اور پولیٹیکل لیڈر تھے. اس پہ آپ کا کوشچن آ سکتا ہے کہ میم ہم نے تو شاہ ولی اللہ کو بھی ایز پولیٹیکل لیڈر اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ وہ ریلیجیس لیڈر تو تھے ہی، ساتھ وہ کیا تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے. تو یہاں پہ ہمارا کوشچن بھی ایسے آ سکتا ہے کہ سید احمد شہید واز دا فرسٹ ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر. تو اس کو آپ اس سے بحث کریں یا اس کو آپ ثابت کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ تو وہ جب آپ ان کی پولیٹیکل سروسز دیکھیں گے تو وہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جہاد کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں وغیرہ. تو اس سے آپ Ma'am, your voice is very low. We can't hear. آپ کی وائس کا آپ کو ویسے ایشو آ رہا ہے جیسے پہلے آ رہا تھا، یا اب کچھ بہتر ہوا ہے؟ سب کو ایشو آ رہا ہے یا صرف ایک دو اسٹوڈنٹس کو ہے؟ کیونکہ اگر ایک دو کی طرف اسٹوڈنٹ کی طرف ایشو ہو یا ڈسٹورشن کا ہو تو وہ پھر ان کی سائڈ پہ ہوتا ہے. ویسے میں کافی اونچا بولنے کی کوشش کر رہی ہوں. بہرحال ساتھ ساتھ آپ مجھے پلیز بتاتے جائیں. یہاں پہ یہ تو تھوڑا آپ کو ایشو ہوگا. فیس بک کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ اسکرین شیئر پہ کچھ آپ کو نظر نہیں آتا، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی. میں اس کو بالکل آپ کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں سکتی، تو میں نے یہاں پہ آپ کو سوئچ کیا. تو تھوڑا سا پلیز مجھے ساتھ بتاتے جائیں. وائس کا ایشو نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو. بہرحال آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سید احمد کو. نام ان کا سید احمد ہی تھا. بورن جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر لیتے ہیں، صرف ایئر کو یاد کر لیتے ہیں. یہ جو آپ کا پورشن ہے نا، فرسٹ پورشن، یہ سارے آپ کے ایم سی کیوز ہیں. تو ان کو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی اور اسی وجہ سے کر دوں گی کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کریم کر لیں. ٹھیک ہے، باقی وی ڈسکریج کریمنگ، کہ آپ نہیں کریمنگ، یو ہیو کلیئر کانسیپٹس. ٹھیک ہے نا، اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو پھر آپ کریٹیکل تھنکنگ بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ اس پہ لکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر، آپ کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورشن ہے، او ہو پلیز اپنا مائک جو ہے اس کو میوٹ کر لیں. اپنی گپیں جو ہے وہ کلاس کے بعد آپ لگا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف 1786 پہ فوکس نہیں کرنا. نومبر 29 آف نومبر 1786 اس کو پورا آپ نے یاد کرنا ہے. رائے بریلی کو ذہن میں رکھیں گے آپ تو وہ زیادہ اچھا ہے انٹرویو میں اگر کسی نے پوچھ لیا، کیونکہ نالج بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگنور کرتے جائیں گے تو کافی اخلاق پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے دن سے پاکستان افیئرس کے لیے بھی اور باقی سبجیکٹس کے لیے بھی آپ لوگ کیا ہوگے، کمیٹڈ ہوگے کہ ہم نے ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھانا ہے. تو ابھی دماغ کو کھول کے اس میں بٹھا لیں کہ سید احمد کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، نومبر 29 1786. اور یہ ڈائٹ والا جو ہے ان کا ڈیتھ کا، یہ بھی آپ کا آ جاتا ہے، ایم سی کیوز میں آتے ہیں یہ کوشچن. تو یہ اس میں مئی 6 1831 یہ پورا، اور بالا کوٹ یہ آپ کے 1831 بالا کوٹ یہ سب کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، میں کسی سے پوچھتی ہوں نیلم میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، تو وہ مجھے فوراً سے بتا دے گی کہ سید احمد شہید کا. میں ان سے پوچھتی ہوں شہید ہوئے تھے، وہ کہیں گی 1831 میں بالا کوٹ میں وہ شہید ہو گئے تھے. یہ 6 مئی آپ کو بھول جائے گا اور یہی آپ کے ایم سی کیوز میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ باقی فادر نیم وغیرہ کچھ اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو کر لیں، اتنا امپورٹنٹ یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ ڈیٹیلز چلو تھوڑا بہت آپ اس کو دیکھ لیں. یہاں سے پھر یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، اور وہ ہے یہاں سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے ساتھ. شاہ ولی اللہ کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بکس بھی لکھی، انہوں نے لیٹرز لکھے اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. 2 نیشن تھیوری بھی دے دی.
کہ آپ لوگ ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, الگ ہے, ان کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہونے والا ہندوؤں کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ. ایک سیکنڈ مجھے دیں, میں اس کو ذرا میوٹ کر لوں. تو یہاں پہ انہوں نے بھی ایک بک لکھی تھی اور اس بک کا نام تھا صراط مستقیم 1818 میں. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کہہ لیں کہ شاہ ولی اللہ کا جتنا بھی کام تھا نا, جتنی انہوں نے فلسفی دے دی اسلام کے حوالے سے, جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اور سوشل جتنی ریفارمز انہوں نے کی, پولیٹیکل ریفارمز وہ جو چاہتے تھے یا چاہتے تھے کہ مسلمان وہ کام کریں, وہ سارا مطلب دریا کو کوزے میں بند کرنے والا کام کر دیا سید احمد شہید نے 1818 میں یہ لکھ کے سیرت مستقیم. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور اس کو ایز اے ریفرنس اپنے کوشچن میں بھی یا انٹرویو کے دوران بول کے آپ نے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارا کیا ہے, ویل ورسڈ ہے, اچھا پڑھ کے آیا ہوا ہے. آپ ایگزامینر رپورٹ کو دیکھتے ہیں نا, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کا سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ کیا, کہ اسٹوڈنٹ سے ہی سا پڑھ کے وہی جہانگیر ورڈز ٹائم کی بکس کو یہ وہ تو پیپر لکھ دیتے ہیں. یہ کوشچن آج سیف 2 میں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہوا تھا, تو میں نے انہیں یہی کہا کہ بیسک کانسیپٹس آپ اپنے ان بکس سے ضرور ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ وہ ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز ہیں. سائنس والے جو تھے وہ ساری زندگی ایم سی کیوز یاد کرتے رہے اور بعد میں بھی مطلب یہ چیزیں پڑھی بھی تھی تو بھول گئی. تو آپ نے اپنا کانسیپٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں اچھی ہیں, لیکن آپ جو اوریجنل سورسز ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس یہ جو بکس آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہیں یہ ساری ہونی چاہیے, ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ یہ نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, یہ پڑھیں گے پھر آپ کا کویسچن اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی, اس وقت کا جو سب کانٹیننٹ تھا, اس کا حال کیا تھا, پولیٹیکل کیا اس کی سچویشن تھی, اس کی سوسائٹی جو ہے اس میں سوشل ایشوز کس طرح کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, لوگوں کی اکنامک کنڈیشن کیسی تھی, یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہاں سے پھر آپ اچھے طریقے سے اپنے کویسچن کو اٹمپٹ کر سکیں گے. اپنے دماغ کو آپ اس ٹائم پہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ 2021 سے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں, 1718 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا, وہ ٹائم پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم میں کیا ہو رہا ہے, سب سے پہلے آپ کی مغل امپائر ہے. ٹھیک ہے, مغل امپائر جس کی آپ بڑی تعریفیں بھی سنتے ہیں اور جس کے بارے میں مختلف آپ کی وہ ہے, ہر انسان کی ڈفرینٹ سوچ ہے اس کے بارے میں. کچھ کہتے ہیں کہ بہت عظیم امپائر بنی اور کیا بات, کیا شاندار لوگ تھے, اتنے اتنے اچھے, وہ تاج محل بنا گئے, باغ بنا گئے, یہ کر کے وہ کر کے قلعے بنا گئے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا بیڑا غرق ہو چکا تھا ایک بڑے اچھے ٹائم کے بعد کہ انہوں نے اسلام کا بھی جنازہ نکال دیا. تو ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے الائز وہ بھی بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, اور مغل امپائر تو ڈس انٹیگریٹڈ ہو گئی. سکھ جو ہیں وہ بھی پاور میں آ گئے. مسلم ڈفرینٹ سردار جو تھے, سکھ سردار تھے اور مسلم بھی جو تھے وہ ڈفرینٹ آ گئے تھے پاور میں. لیکن کیا تھا کہ ایک امپائر ختم ہو چکی تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھی. چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اب کیا تھا کہ آپ کی پاور کے لیے, انٹرسٹ کے لیے ایک جنگ شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا کہ ڈفرینٹ آپ کے پاس رولرز تھے, سردار تھے, اور آپ کا خاص طور پہ جو مغل کنگ تھا اس ٹائم پہ, شاہ عالم, وہ کوئی کنگ نہیں تھا. اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ آج کا عارف علوی تھا, فگر ہیڈ تھا. ٹھیک ہے, ہیڈ وداؤٹ ریئل پاور, اس کے پاس کوئی پاور تھی نہیں, بس بٹھایا ہوا تھا کہ جی ایک مغل امپائر موجود ہے. مغل یہ ماننے پہ تیار نہیں تھے نا کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں, ہمارے پاس اب کوئی پاور نہیں رہ گی. ساؤتھ جو تھا, ساؤتھ انڈیا آپ کا, اس میں اب مراٹھاز جو تھے وہ پوری پاور میں آ چکے تھے اور وہاں بھی مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا تھا. اب مسلمانوں کا جینا حرام کیسے ہوا تھا, وہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو وہاں پہ کھڑا کر کے جوتے مار رہے تھے, وہ تو مار ہی رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ تعلیم کے ذریعے, اپنے رویوں کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اس بات پہ لے آئے تھے کہ بھی اسلام میں کوئی تو گڑبڑ ہے, اسلام کو چھوڑو, دوسری چیزوں کی طرف جانا شروع کرو. وہ آگے ہم جب سوسائٹی کا حال دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو سارے مراٹھاز ہیں, ان کی ہندو ہیں, ہندوؤں کا جو کلچر ہے جہیز والا, شادیوں والا, مطلب کافی زیادہ ہوتا ہے نا ان کی
बैंड बाजा ये वो सब, वो सारी चीजें मुसलमानों को बड़ा इंस्पायर कर रही है, क्योंकि मुसलमानों में तो बड़ी सिंपलिसिटी है जी, सिंपल रहो। हालांकि मुगल जो थे बड़े अय्याश थे, लेकिन इस्लाम का एक अलग, मतलब आपने इस्लाम को भी तो स्टडी करना है ना, वो चीज खत्म होती जा रही थी अब। ठीक है, हमने देखा कि शाह वलीउल्लाह जो थे, उन्होंने जो खत लिखे अहमद शाह अब्दाली को, क्यों लिखे? क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि मुगल एम्पायर को वो किससे बचा ले, मराठों से बचा ले, मराठा से बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साउथ इंडिया तो उनके कब्जे में चला गया। अब पीछे आपके पास रह जाता है पंजाब और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का। इसके ऊपर किसकी हुकूमत आ गई थी? सिखों की। अब पेशावर तक ये जो सारा इलाका था, इसमें अभी भी आप देखते हैं ना, काफी जो सिख थे उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां अभी तक मौजूद है। जेलम का जो डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, वो एक सिख की हवेली थी। इसी तरह से डिफरेंट जगह आप देखते हैं, उससे पता चलता है कि सिख किस तरह से एम्पावर, रंजीत सिंह का जमाना है ये, किस तरह से वो पावर में आ चुके हैं। उन्होंने मस्जिदों को खत्म किया, तोड़ा भी, सब कुछ किया, और वहां पे अपने घोड़े शोड़े भी बांध दिए। अफगानिस्तान पे थोड़ा सा आपने फोकस रखना है। हमने कहा है कि कुछ जो हिस्सा था, सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान वर रूल्ड बाय सिख। ठीक है ना, सिख जो थे कुछ हिस्से में आ रहे थे, अफगानिस्तान के भी आ चुके थे, और आगे जाके उन्होंने फिर सिखों ने इन्हीं अफगानियों से मार खानी है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो सपोर्ट करेगा सैयद अहमद शहीद को। ठीक है, सैयद अहमद शहीद जो है वो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। आगे आ जाती है हमारी रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन। अब ये जो है ना, विडो की रीमैरिज या फिर बेटी का जायदाद में हिस्सा, उस पे तो आप बात मत करें। अब ये हिंदुओं की ये रस्म थी कि अगर शोहर मर गया तो बीवी को साथ क्या कर देते थे? सती कर देते थे। ये जो चीजें आपने स्टार प्लस में बहुत करीब से देखी हुई है सबने, आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। या फिर बेवा है तो उसने सफेद साड़ी पहनी है। सफेद साड़ी से मुराद है कि कलरफुल कपड़े नहीं पहनने, चूड़ियां नहीं पहननी, कोई मतलब खुशी गमी में शरीक नहीं होना, गम में शरीक हो जाए, खुशी में वो शरीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने शोहर को खा गई है। बंदा पूछे वो कैसे खा गई है? बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट थे ये मुसलमानों में भी आ चुके थे, और वो भी विडो को एक बहुत बुरी चीज समझते थे। बेचारी बीवी घर में बैठी हुई है, शोहर बाहर गया है, घोड़े से गिर के मर गया, इसमें बीवी का क्या कसूर है? लेकिन उसका कसूर है, क्योंकि वो उसकी बीवी थी, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने उसके साथ शादी कर ली। तो ये मुसलमानों में भी इश्यूज आ गए कि जो विडो है उसको भी उन्होंने बिल्कुल, क्या उसको कहते हैं, मलीज समझना शुरू कर दिया। इसकी दोबारा शादी नहीं करेंगे आप। कोई करने में भी तैयार नहीं था। अभी तक आप हालात ये देख लेंगे फैमिलीज वगैरह में, जो कोई बेवा खातून होती है, शादी पे इसको कहते हैं कि तुम दुल्हन को मेहंदी ना लगाओ या दूल्हे को मेहंदी ना लगाओ, इसको मिठाई वगैरह ना खिलाओ। ये चीजें अभी तक चल रही है ना, वजह कि तुम तो बड़ी बदकिस्मत हो, तुम्हारी बदकिस्मती कहीं इन पे ना आ जाए। तो इसका आपके रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम नहीं कहता कि विडो का इतना बुरा हाल करो, ये आपकी सोसाइटी कहती है। ठीक है, ये जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, स्टिल अभी इसका ये हाल है, तो सोचो उस टाइम पे क्या हाल होगा। अच्छा, बेटी अभी अगर जायदाद में हिस्सा मांग ले तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। जो मारेंगे नहीं, थोड़ा से पढ़े लिखे भाई होते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम जायदाद ले लो, आज के बाद हम तुम्हारे लिए मर गए। भाई क्यों तुम लोग मर गए? जिंदा रहो, जायदाद में हिस्सा दो। लेकिन उस टाइम पे ये चीज काफी ज्यादा उनके दिमाग में इंस्टिल हो चुकी थी कि हमने क्या करना है, बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अच्छा, अब इस चीज को उन्होंने थोड़ा गलत तरीके में समझा। हिंदुओं से सीख तो लिया कि बेटी का जायदाद में हिस्सा नहीं होता, ये नहीं देखा कि बेटी को वो कितनी ज्यादा जहेज कितना ज्यादा देते हैं। उस जहेज की सूरत में वो उसका एक काफी ज्यादा हिस्सा तो उसको दे ही रहे हैं ना। अब इस्लाम में तो ये है कि जहेज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी आपने शादी करनी है, लेकिन बेटी को उसका प्रॉपर्टी का शेयर दो। मिक्स हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब कुछ लोग हैं वो जहेज इनको देख के, सिखों को देख के, हिंदुओं को देख के अपनी बेटियों को जहेज दे के इस तरह की शादियां करके एक कल्चर अपना चुके हैं। कुछ लोग हैं वो अब परेशान है कि भाई किधर जाए। ठीक है, अगर इस्लाम की सुनते हैं तो सोसाइटी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, और अगर सोसाइटी की सुनते हैं तो इस्लाम, ठीक है ना, आपके देखते हैं ना कट्टर किस्म के आपके मुसलमान भी होते हैं, वो कहते हैं हम इस्लाम से 1 इंच इधर उधर नहीं हिलेंगे। तो आपकी सोसाइटी बड़ी खराब किस्म की एक हालत में जा रही है। आपकी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स हैं, आपने सलाम करना है, आदाब करना है, बगलगीर होना है, वो अपने जानवर वगैरह ज़बह करने हैं, आपकी मुख्तलिफ शब बरात है, शादियां हैं, ये है, ईदें हैं, सब कुछ है। तो सारी आपकी सोसाइटी एक अजीब किस्म की गड़बड़ का शिकार हो चुकी है। ठीक है, कोई बंदा उस पे अब खुल के बात नहीं करना चाहता, भाई करूं ना करूं, इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन सोसाइटी में ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो आपके हिंदू हैं, जो आपके सिख हैं, वो अपना कल्चर आपके ऊपर चढ़ा चुके हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कौन सी है जी आपकी? हज। इसके ऊपर भी अब एक्सक्यूजेस आना शुरू हो गए कि जी हमारा बड़ा अनार्किक सा स्ट्रक्चर है,
یہ سکھ ہمیں حج نہیں کرنے دیتے، یہ ہندو ہمیں حج نہیں کرنے دیتے، حالانکہ مسئلہ ان کا اپنا ہوتا تھا، وہ خود کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسلمان ٹوٹل مظلوم ہے، آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو مکمل بھول کے ایک انسان کی طرح ریئیکٹ کریں اور اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، ہمارے پیسے لگ جائیں گے، ہم نے نہیں جانا. ایک بڑی ڈس آرڈرلی کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اس میں ایک حل جو تھا وہ کیا تھا آپ کے پاس؟ جہاد تھا. سید احمد شہید نے کہا کہ آپ جن کے خلاف جہاد ہی ہوگا، باتوں سے یہ ماننے والے ہیں نہیں، اتنی کتابیں بھی لکھ دیں اور مسلمانوں کو بھی کہا ہے پڑھو، باقیوں کو بھی کہا ہے، چیزیں سمجھائی بھی ہیں سب کچھ، لیکن کوئی کام نہیں بن رہا. اب ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا؟ جہاد کی طرف جانا پڑے گا. اچھا، اب اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، موٹیوز کیا لیں، کاز کیا لیں، موٹیویشن کیا تھی، پرپز کیا تھا، ریزن کیا تھا، کیا وجوہات. یہ اتنی زیادہ ہم نے جو وجوہات اسٹڈی کیا، کیا یہ کم ہے؟ لیکن پھر بھی اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی کہ جہاد کی طرف آپ کو جانا پڑا. ایک تو آپ کی سپرمیسی آف اسلام، آپ دوبارہ سے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام واپس آئے انڈیا میں. ٹھیک ہے، آپ رج چکے ہیں. یہ ویڈو والا حال دیکھا آپ نے، ڈاٹر کی شیئر والا، ڈاٹر شیئر ان پراپرٹی وہ دیکھا، ٹریڈیشنل گریٹنگز آپ نے دیکھی، آپ کی نماز پہ بھی مسئلے ہیں، آپ کی مساجد بھی ختم ہو گئی ہیں، بڑا پرابلم ہو گیا. تو سپرمیسی آف اسلام آپ کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ، ہمیں اسلامک اسٹیٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں تو یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے، ہم کیا کریں؟ ریفارمیشن اینڈ پیوریفیکیشن آف سوسائٹی فرام ان اسلامک ٹریڈیشنز اینڈ پریکٹسز. اس میں آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نا کہ دوبارہ سے ہمارا تو اسلام کہتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں کہتا کہ آپ وڈو کی دوبارہ شادی نہ کریں. ٹھیک ہے، یا ہمارے لڑکوں کے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو اس کا تو پہلے شوہر مرا ہوا ہے، اس خاتون سے اب بیچاری 21 22 23 سال کی لڑکی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو وہ ساری زندگی اپنی کیسے گزارے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو اس کی شادی ضروری ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے آپ کی سوسائٹی میں یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اس کی بیوی مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، اس کو بھی کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے. تو یہ بھی ایک ان اسلامک ٹریڈیشن تھا جو آپ لوگوں میں آ گیا، ایک ان اسلامک پریکٹس تھی جو کہ آپ لوگوں کے اندر چلے گی کہ اگر اس مرد نے ایک عورت کو طلاق دی ہے، ایون ابھی بھی لوگ اس پہ بڑا ہچکچاتے ہیں. پتہ چلے نا کہ یہاں پہ ہمارے بیچارے لڑکے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو، ویسے ایگزامپل کے لیے کہ اس میں سے کسی بیچارے غریب کی طلاق ہو جائے تو اس کو دوسری بیوی ملنی ہی نہیں ہے، لوگوں نے بڑے مسئلے مسائل پیدا کر دینے ہیں. تو یہ ایک ان اسلامک ٹریڈیشن تھا، ایک ان اسلامک پریکٹس تھی جو کہ اس وقت تو بہت پاور میں تھی. اب اتنے 100 سال گزر گئے، اسٹل جو ہے اس کے رنگ موجود ہیں. اچھا، زیل فار جہاد اب کیا تھا؟ restoration of jihad and raise awareness of jihad among Muslims of the region. اب اس میں پورا ریجن انہوں نے شامل کر لیا، یہ نہیں سب کانٹیننٹ نہیں. ابھی ہم دیکھیں گے نا وہ سارا آپ کو کنڈکٹر والی فیلنگ آئے گی، سارے شہروں کے نام یہاں سے چلتے 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 وہ کابل تک چلے گئے، سارے ریجن میں گھومے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کہ بھائی اگر تم لوگ ابھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے نا، اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے، سکھوں نے مرہٹوں نے آپ کا کچھ نہیں چھوڑنا. ایک یہ ہم ریزن بھی دیکھتے ہیں ٹو فری مسلمز آف پنجاب میں بڑا برا حال ہو گیا تھا، فرام دا کلچز آف سکھ. اب رنجیت سنگھ تھا یہاں پہ، تو رنجیت سنگھ نے تو یہاں پہ لاہور آپ دیکھ لیں ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، حالانکہ آپ کو اس میں دو طرح کی تھاٹس میں بھی اتنا بھی برا حال نہیں تھا، سکھ بھی مسلمانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن وہ آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا، کوشچن کے حساب سے اپنا جواب. ٹھیک ہے نا، ڈپلومیٹک ہو گئے. سکھوں نے بہت مسلمانوں کو، پنجابیوں کو بہت مارا، پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے تو مسجد میں گند پھینک جاتے تھے، مسجدوں کو استبل بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ان کو ساتھ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو مغل رولرز ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں جو ان کی انکمپیٹنسی ہے اس نے ریئلائز کروا دیا کہ بھئی ان سے تو اب کچھ نہیں ہونے والا، کہ ہم ان پہ بیٹھے رہیں کہ یہ دوبارہ سے کوئی چنگیز خان کا خون ان میں دوبارہ سے کہیں سے جوش مارے گا اور یہ تلواریں اٹھائیں گے، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو مسلم رولرز آف انڈین اسٹیٹس تھے، میں نے آپ کو کہا نا کہ صرف مغل نہیں اور بھی اسٹیٹس تھیں مسلم رولرز کے پاس، وہ بھی یا تو اتنے کیپیبل نہیں تھے، یا ان میں اتنا جذبہ نہیں تھا کہ وہ جہاد کریں. ٹھیک ہے، یا اس کو کریں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر لے. اگر کچھ کیپیبل تھے بھی، ٹھیک ہے، تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے،
ان کا اور کیا مسئلے مسائل سے وہ میں خیر آپ کا انٹرسٹ رکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے کی ایک جھلک بھی آپ کو دے دیتی ہوں. اب ہے بیٹل فیلڈ سلیکٹ کرنا. جہاد تو ہم نے کرنا ہے, جہاد ہم کریں گے, شروع کہاں سے کریں؟ پنجاب سے کرتے ہیں اور آپ کا جو NWFP ہے, ٹھیک ہے, فرنٹیئر پروونس جو ہے, یہاں سے ہم پہلے سکھوں کا کباڑا نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے اپنا چلیں گے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس میں آپ کا رنجیت سنگھ ہی تھا, جس میں تھا کہ ڈینائل آف فریڈم ٹو پرفارم ریلیجیس ڈیوٹیز. کوئی کاؤ سلاٹر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کسی نے اگر کاؤ کو ذبح کیا تو اس کو لگ پتا جائے گا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. اذان واز پروہبٹیڈ, اس کی سپیلنگ ٹھیک کر لینا. وہ یہ کہ اگر آپ لوگ اذانیں دیں گے, ہمارا آپ ختم کریں گے سکون, تو ہم نے آپ کا سکون بھی خراب کر دینا ہے. ماسک جو تھی اور شرائنز جتنے بھی تھے were turned into temples. ان کو ٹیمپلز میں انہوں نے کنورٹ کر دیا, اور جتنی بھی آپ کی ریلیجیس پریکٹسز ہوتی تھی, نماز کے ٹائم پہ شور مچانا شروع کر دینا, اذان کے ٹائم پہ اپنے بھجن شروع کر دینا. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا, جو ابھی سندھ میں بھی ہے اور وہ دوسری شکل میں ہے, وہ تھا کڈنیپنگ آف مسلم ویمن. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے جو مولوی حضرات ہیں نا, ان کی ایک جو چیز اچھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب بھی ان کی فرقہ وارانہ جنگ شروع ہوتی ہے نا, سنی اور شیعہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, یہ لڑیں گے, یہ ایک دوسرے کو ماریں گے, بہت ماریں گے, لیکن یہ خواتین کی طرف نہیں جاتے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جی کراچی میں, پشاور میں, چکوال میں, جہلم میں, لاہور میں کوئی شیعہ سنی کا فساد ہو گیا اور اس میں وجہ تھی خاتون. یہ خواتین کی طرف نہیں جاتے. اب انہی مولویوں کے جو آگے سے ہوتے ہیں نا, جن کو کک سمجھ نہیں ہوتی, وہ جا کے ہندوؤں کی خواتین کو اٹھاتے ہیں. اور یہی وقت تھا, یہاں پہ بھی یہی حالات تھے کہ کڈنیپنگ آف مسلم ویمن شروع ہو گئی تھی. کوئی کہہ نہیں رہا تھا ان کو کہ جی خواتین کو اغوا کرو گے تو پھر آپ لوگوں کو بڑا اعزاز مل جائے گا, لیکن یہ کام تو ہو رہا تھا. اس بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سیلف انٹرسٹ. ٹھیک ہے, سیلف انٹرسٹ کے لیے لوگوں نے حالات کو مزید خراب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا سید احمد شہید نے کہ ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, پشتونز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جہاد کے لیے. سب سے پہلے وجہ وارئر نیچر اینڈ بریوری. ٹھیک ہے, اب زیادہ شوق ہی نہیں ہونا یہاں پہ جتنے پختون بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہمیشہ یوز کیا گیا ہے. میں نہیں کہتی کہ یہ وارئر ہیں یا یہ بڑے بریو ہیں, میں کہتی ہوں یہ بڑے انوسنٹ ہیں, ان کو آگے لگا لو. ٹھیک ہے نا, اسلام کا کوئی ٹھیکہ صرف انہوں نے نہیں اٹھایا ہوتا. بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے. پشتونز کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم سانس لگاتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں. افغانستان تک رنجیت سنگھ نے جانا شروع کر دیا تھا نا, تو افغانستان نے کہا کہ میں آپ کی پشت پناہی کروں گا, آپ لوگ جہاد شروع کرو. آپ جہاد کیسے شروع کرو؟ وہ زمانہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی ایک وہ عوام ہے جس کی انتہائی لگزوریس لائف ہے, وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی. اس کی طرح سے لوگ جائیں جہنم میں مریں, انہیں کیا, ان کے تو سارے شوق پورے ہو رہے ہیں. دوسری ان کے پاس وہ عوام ہے جس کے پاس نہ روٹی ہے, نہ رہنے کی جگہ ہے, بیمار ہیں تو دوائی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے؟ لہٰذا اس کے لیے پریچنگ آف جہاد شروع ہوگی. اب سید احمد شہید نے کیا کیا, ہی ٹورڈ لانگ وے ان دا سب کانٹیننٹ. چلو جی چکر لگاتے, یہ طریقہ ہوتا تھا نا, گلی گلی جائیں گے, شہر شہر, اور لوگوں سے ملیں گے, ولیجز, ٹاؤنز, all sections of people. ٹھیک ہے نا, میٹنگ all sections of people, ہر طرح کے لوگوں سے, نوجوان, درمیانی عمر کے لوگ, بچے, ان کا دماغ ذرا فریش ہوتا ہے جدھر بھی لگا لو, اور ان کو بتانا کہ جہاد کے بڑے فائدے ہیں. یہ وہ کشمیر والا جہاد نہیں ہو رہا, صحیح والا جہاد ہو رہا ہے, حالانکہ یہ بھی فیل جائے گا. جہاد بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر آپ بھول جاؤ کہ آپ جو ہے وہ اس سب کانٹیننٹ میں رہ سکتے ہو. ان میں ان کے ساتھ شاہ عبدالعزیز تھے, ان کے سن اللہ تھے عبدالحی, مولانا عبدالحی ان کا نیفیو تھا شاہ اسماعیل, اور کافی زیادہ ان کے فالوورز تھے. یہ نہیں کہ سید احمد شہید اکیلے ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1821 میں انہوں نے اپنے گھر کے 4-5 بندے ساتھ لگائے اور ساتھ اپنے فالوورز کو لیا اور شروع کر دی جہاد مارچ. ٹھیک ہے, یہ گوالیور, ٹونک, اجمیر, راجپوتانہ, مروار, سندھ, بلوچستان, یہ آپ مطلب پورا ایک نقشہ یاد کر لو. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, اتنی چھوٹی کلاس.
ٹھیک ہے, اس کو 10 منٹ میں اب ختم کرتے ہیں. آپ یہاں سے لکھیں گے he started his journey along with his 500 or 600 companions on 17th January 1826. یہ آپ کا بڑا اچھا سینٹینس ہے. اپنی شروع کر دی, جرنی شروع کی, لوگوں کو یہاں پہ اکسانا شروع کیا. ٹھیک ہے, اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. نوشہرہ میں ہیڈ کوارٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے خط لکھے سکھ رولر رنجیت سنگھ کو ٹو امبریس اسلام اور ٹو بی ریڈی ٹو فیس مجاہدین. اسلام قبول کر لو, وہی جو مسلمانوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا ہمارے ساتھ کیا کر لو, جنگ کر لو. اس نے کہا رنجیت سنگھ نے بھی تم لوگوں کا دماغ خراب ہے, ذرا آؤ نا, میں تم لوگوں کا علاج کرتا ہوں. میں نہیں اسلام قبول کر رہا. جنگیں شروع ہوگی. اس میں بیٹل آف اکورا اور بیٹل آف ہزرو یہ بہت فیمس ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 21 دسمبر 1826 میں, اس میں 7,000 لوگ جو تھے وہ بودھ سنگھ کی کمانڈ, رنجیت سنگھ کی پارٹی وہ آ رہی ہے. دوسری طرف سے 900 مجاہدین ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, سکھوں پہ رات کے وقت حملہ کیا, ان کو مارا پیٹا. وہ بےچارے سوئے ہوئے تھے, کھا پی کے انہوں نے ان کو مارا, مجاہدین جیت گئے. دوسری جو تھی 1827 میں ہزروں کی جو بیٹل ہے, اس میں بھی مجاہدین جیت گئے. اب اس کا ریزلٹ کیا آیا؟ اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ آپ کی امینس پاپولیرٹی آف جہاد موومنٹ, ڈکلیریشن آف خلافت, یہ جو بات تھی نا, اس کا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ جی سید احمد شہید تو ہمارے امیر المومنین ہیں, ان کے نیچے ہم جو ہے وہ اب اپنی خلافت شروع کرتے ہیں. 11 جنوری 1827 کا یہ واقعہ ہے, جو کہ آپ کے اس کو بھی فیل کر دے گی, آپ کی جہاد موومنٹ کو بھی. اچھا, یہ جو مختلف پختون چیف تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سید احمد شہید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں. لیکن آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ جو چیف ہیں, ان کی آپس کی جو قبائلی لڑائیاں تھیں, انہوں نے بیڑا گرک کر دیا جہاد موومنٹ کا بھی. ٹھیک ہے, کچھ ہی عرصے میں کوئی 80,000 کے لوگ تھے, انہوں نے ان کو جوائن کر لیا کوئی 2 ماہ کے قریب, اور انہوں نے اپنی گریلا ایکٹیویٹیز شروع کی. ٹھیک ہے, 1827 سے 1831 بڑا کام ہو رہا ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ کم تھے نا, تعداد میں کم تھے, 80,000 یہ تھے, تو سکھوں کا تو پورا علاقہ تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا بندہ جو سب سے خطرناک ہے نا, وہ ہے سید احمد شہید, اس کو پکڑو. اس کو اگر ہم نے مار لیا نا, باقی ساری کہانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. سردار یار محمد تھا, اس کو انہوں نے پیسے شیسے دیے کہ اس کو زہر دو, اس سے جان چھڑواؤ. اس نے زہر دیا, کوشش کی, لیکن بچ گئے سید احمد شہید. آکوپیشن آف پشاور آ جاتی ہے 1830 میں. سلطان محمد خان جو تھا, وہ اس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا اور معافی بھی دے دی گئی. ٹھیک ہے, وہ یار محمد خان کا بھائی تھا. سلطان محمد خان کو پشاور دے دیا. اب یہاں پشاور تک بڑا اچھا آپ کا ماحول رہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کی طرف نکل جانا ہے, بالا کوٹ جائیں گے. بالا کوٹ جاتے ہیں, وہاں پہ جو رنجیت سنگھ کا بیٹا ہے شیر سنگھ, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا کہ سید احمد کو شہید کر دیا 6 مئی 1831 کو. ان کی وفات کے بعد پیچھے وہ بات نہیں رہی. ایک انسان ہوتا ہے نا بڑا اچھا, وہ بولتا بہت بہترین ہے, اس کے بولنے کی وجہ سے ہی لوگ اس کے پیچھے کام کرتے ہیں. اگر آپ فالوور چاہتے ہیں نا کہ آپ کے فالوورز ہوں, تو آپ کا ایکسپریشن بڑا اچھا ہونا چاہیے. اب لوگوں کو کنونس کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن سید احمد اس میں ماہر تھے. انہوں نے لوگوں کو کنونس کر کے ساتھ لگا لیا. جب وہ شہید ہو جاتے ہیں, پیچھے پھر آپ کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. کازز آف فیلئر میں مختلف کازز ہیں. ایک ہے لیک آف فنڈز کس نے دینے تھے ان کو. ٹھیک ہے, جو تھا آپ کا افغانستان, وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ کے جو پختون چیف ہیں, قبائلی سردار, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ساری کہانیاں ان کی چل رہی ہیں. فنڈنگ نہیں تھی. آؤٹ ڈیٹڈ اکوپمنٹ. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ کے پاس انگریز ہیں آپ کے مقابلے میں, دوسری طرف آپ کے سکھ ہیں. سکھوں کو انگریزوں کی پوری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, کھڑک سنگھ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا. تو کوئین جو تھی اس کے بیٹے کو لے گئی تھی اپنے ساتھ کہ میں اس کی پرورش کروں گی, یہ آج سے میرا بیٹا ہے. تو ان کے پاس بڑے اچھے وہ ہتھیار بھی تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ٹریننگ نہیں تھی. یہ دیکھیں نا, برٹش اور سکھ یہ اکٹھے ہو گئے تھے. یہ باقی ساری چیزیں خیر میں نے آپ کو بتائیں. یہ جو اناؤنسمنٹ آف خلافت تھا نا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس نے بھی ان کو خراب کیا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ اسلامک لاز کو ہم لوگوں سے امپلیمنٹ کروائیں گے. یہ طالبان والا جو ایشو تھا نا, وہ والا تھوڑا سا ایشو, اس کی جھلک آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زارا درخانے گئے کہ میں نے شادی نہیں کرنی. لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی کمپلسری, اور اگر وہ کوئی بیوہ ہے تو اس کی شادی بھی بڑی ضروری ہے. سویئر پنشمنٹ تھی. آپ نے اگر شراب پی لی, چوری کر لی, چوری کرو گے ہاتھ کاٹیں گے. اور اسی طرح سے مطلب جو اسلام کے حساب سے تھی نا آپ کی سزائیں, ان کے اوپر پورا عمل ہوا.
عشر بھی مجاہدین نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا, وہابزم کو پھیلایا. وہابزم کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جتنی بھی اسلام کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں اس کو ہم ختم کریں. وہابی ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا تو بڑے مطلب کوئی نہیں مانتے شانتے یہ میلاد کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ اس بحث میں ہی نہیں پڑتے کہ نہیں کرنا جی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں بس, عید الفطر ہوگی, عید الاضحیٰ ہوگی, باقی چھٹی ہے. تو مطلب وہ باقی ساری کہانیاں شانیاں بھی تو یہ پھیلانا شروع کر دیا. اب وہ جو مسلمان عادی ہو گئے ہیں چیزوں کے, بڑی شوش آ گئے, ان کے لیے پریشانی تھی. سپورٹ کوئی نہیں تھی افغانستان کی طرف سے, تو یہ کہانی ادھر ہی ختم ہوگی. یہ کچھ امپورٹنٹ سینٹینسز ہیں جو کہ آپ اپنے پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ کو مجھے پتا ہے سب سے بڑا جو مسئلہ آئے گا نا وہ آئے گا رائٹنگ کا. میم ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے, اس کو لکھیں کیسے. لکھیں گے آپ ان سینٹینسز کو یاد کریں گے, لکھنا شروع کریں گے, اور بس پھر آپ کا پین نہیں رکے گا, پھر آپ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. لیکن رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. 3 منٹ رہ گئے ہیں, 3 منٹوں میں میں اس کو ختم کروں, اور آپ کا کوئی کویسچن ہوگا وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھیں, اس کو پڑھیں اور لکھیں. ٹھیک ہے, ایشو جو آپ کا حل ہو سکتا ہے رائٹنگ کا وہ ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے. کس سے ہو سکتا ہے؟ رائٹنگ کی پریکٹس سے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ